اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بھائیوں تم جانتے ہو کہ مجھے دعوت اسلامی سے کیوں پیار ہے کرم اس پر خدائے پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیے براہ راست بعد نماز جمعۃ المبارک مدنی پھول۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مدنی مکالمہ جس کا موضوع تھا کاش آپ مان جاتے، دیے نگران شورا نے مدنی اس پھول۔ پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ رکن شورا کا دورہ اسپین، مدنی کاموں میں شرکت۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ ضیاء کوٹ کا دارالمدینہ، شخصیات کا دورہ۔ اس پہ نظر کرم سرکار کی، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ نماز میں اغلاط کی نشاندہی فرمائی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے بعد اسلامی بھائیوں کو براہ راست مدنی پھولوں سے نوازا۔ نمازوں کی حفاظت اور درست ادائیگی کے حوالے سے آپ کتنے حساس ہیں، ملاحظہ کیجئے۔ یہ جو ہتھیلی ہے نا، یہ اس کو نہ یوں تان کے ٹائٹ کر کے نہیں کرنی، بلکہ نارملی اور کانوں کی لو سے چھو جائے۔ اللہ اکبر، تو راہ جو ہے نا یہ ہاتھ باندھتے وقت ختم ہو جائے۔ اچھا، اب ہاتھ کس طرح باندھیں گے، یہ بھی اس میں بھی بہت کوتاہی ہے۔ یہ ناف کے نیچے جو تھوڑا وہ دبا کے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دبا کے، اور یہ 3 انگلیاں پشت کلائی کی پشت پر رہیں گی، اور یہ چھوٹی اور انگوٹھا اغل بغل۔ یہ اب میرے پنجوں کو آپ نے دیکھنا ہے، میری ٹانگیں دیکھ رہے ہیں نا، تو اس طرح ایک تعداد ہے جن کا یہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر ضرورت پڑی اور ہلایا تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر ضرورت ہوتی نہیں، عادت ہوتی ہے۔ اور یہ ہے عبث، نماز میں بالکل ایسا ہو کہ جیسے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، اڑ جائے گا، ابھی ہلیں گے تو۔ قیام میں نظر کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ۔ اب کیجئے رکوع، اللہ اکبر، یہ راہ جو ہے نا رکوع میں پہنچنے تک ختم ہو جائے، یہ سر اور یہ سب پیٹھ سب ایک سیدھ میں ہو۔ ماشاءاللہ کھڑے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمدہ، یہ ہاتھ جو ہے نا یہ سیدھا کھڑے ہوتے ہی ختم ہو جائے، اور یہ ہاتھ جو ہے نا اپنی اصلی حالت پر وہ لٹکے رہیں گے۔ اب سجدے میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ سجدے میں ناک کی ہڈی لگنی ضروری ہے۔ یہ ناک کی نوک دبائیں گے تو ہڈی لگ جاتی ہے، تو زمین کی سختی محسوس ہو، اس طرح پیشانی جمانی ہے۔ پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، سجدے میں ترتیب۔ ماشاءاللہ، چلیے اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھیں۔ اچھا، اب یہ بیٹھنے میں سیدھا بیٹھنا ہے بالکل اطمینان سے۔ التحیات بھی پوری کوئی ہی پڑھتا ہوگا، سننے میں تو آتی نہیں ہے،
لیکن التحیات کی مقدار قاعدہ اخیرہ میں تو بیٹھنا فرض ہے. التحیات میں تو بہت پریکٹس کرنی پڑے گی. التحیات التحیات التحیات. اب کسی کو پوچھیں گے نا نماز میں کیا پڑھتے ہیں, التحیات پڑھتے, التحیات التحیات پڑھتے, التحیات پڑھتے. التحیات واٹ از التحیات, یہ کیا ہوتا ہے؟ التحیات یہ درست پڑھیں گے وقت لگے گا, درست نہیں پڑھیں گے تو جا میں آتا ہوں سلام پھر جائے گا. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب نماز پڑھائیں گے پھر بھی غنیمت ہوتا ہے. اکیلے جب پڑھتے ہیں نا ان کو دیکھنا نہیں چاہیے, آدمی وسوسوں میں پڑ جائے. اتنی بعضوں کا اسپیڈ ہوتی ہے, یہ سمجھ نہیں آتی. ہو سکتا ہوتی ہوگی. اب مولا مشکل کشا کی بھی اسپیڈ ہوتی تھی, یہ وہ کرامت تھی کہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے ایک رکاب پر پاؤں رکھ کر جب دوسری رکاب پر رکھتے تو اس وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیتے تھے. تو یہ مولا مشکل کشا کی کرامت تھی. ہم ان جیسے بن ہی نہیں سکتا. ہماری اسپیڈ بہت آزمائش والی ہوتی ہے. ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. یہ حکم قرآنی تلاوت قرآن کے بارے میں ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم درست نماز پڑھیں. کلمہ شہادت جب پڑھتے ہیں تحیات میں ہلاتے ہیں, کوئی یوں رکھ لیتے ہیں, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. وہ دیکھا دیکھی جیسے عید کی نماز میں بھی کیا وہ بیچارے عوام آ جاتے ہیں, دیکھتے ہوں گے یہ تو دیکھ دیکھ کے تکبیر ہے. اچھا اب آپ انگلی کس طرح اٹھائیں گے, کب اٹھائیں گے؟ اشہد ال پر اٹھے گی, یعنی اشہد اللہ لا پر اٹھے گی. اور یہ دائرہ اس طرح ہوگا, انگوٹھا اور بیچ کی انگلی کا دائرہ اور دو انگلیاں ہتھیلی کے پیٹ سے لگیں گی. وہ انگلی سیدھی رہے گی, مڑی بھی نہیں, سیدھی. اور اللہ پہ گرے گی. اشہد اللہ پہ اٹھے گی, اللہ پہ گرے گی. اور معتدل حالت پہ انگلیاں حسب معمول ہو جائیں گی. اور التحیات میں گود میں نظر رکھنی مستحب. اب درود ابراہیم پڑھنا ہے, دعا یہ قاعدہ اخیرہ میں. اور سلام میں بھی مسئلہ ہوتا ہے, سلام کس طرح پھیرنا ہے. جو میں سمجھ سکا ہوں سلام کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ اب یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ یوں کرتے ہیں تعداد, یوں نہیں ہے سر, یہ پورا سر گھومنا ہے اور کندھے پر نظر آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اس وقت جیسے کہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں, سپوز کریں کہ امام کے عین پیچھے جو بیٹھا ہے تو وہ دونوں طرف امام کی بھی نیت کرے گا, اس صف والے مقتدیوں کی نیت کرے گا, اور اس طرف کے فرشتوں کی نیت کرے گا. اور دوسرے سلام میں بھی اسی طرح کندھے پر نظر ہے, اور امام کے چونکہ یہ عین پیچھے ہے, امام کی بھی نیت کرے, اس طرف کے مقتدیوں کی نیت کرے, اور فرشتوں کی بھی یہاں کی طرف کے فرشتوں کی بھی نیت کرے. اب اگر امام سیدھی طرف ہے تو صرف سیدھی طرف, امام کے یہ الٹی طرف کھڑا ہوا ہے تو جس طرف امام ہے پھر اس طرف امام کی نیت شامل کرے, دونوں طرف نہیں. کاش آپ مان جاتے تو اتنے نقصانات نہ اٹھاتے, نہ آپ کی وجہ سے اتنے لوگ پریشان ہوتے. وہی کہاوت کہ اب پچھتاوے سے کیا ہوت, جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. سلسلہ مدنی مکالمے میں نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے مدنی پھولوں سے نوازا. مدنی مکالمے کی جھلکیاں دیکھیے مختصراً. کاش آپ مان جاتے. کراچی کے مختلف علاقوں میں جشن آزادی کی خوشی میں فائرنگ, بچہ جاں بحق, خواتین سمیت 12 افراد زخمی. ہمارے مدنی چینل والے گھومتے پھرتے, ہسپتال جاتے, یہاں جاتے, اور ان کو کوئی ایسا واقعہ نہ ملتا, اور یہ مجھے آ کر کہتے یار اپنا خالی خالی نام رکھ دیا, کاش آپ مان جاتے. تو یار اب آپ مان جاؤ کہ اب ایسا مت کیا کرو یار. تو میں بھی بولتا تھا کاش میں مان جاتا. ہم تکلیف سے بچنا اور تکلیف جو دوسرے دے رہے ہیں کسی کو, یہ ہم نہ دیں. ایسے مواقع پر اب تو باقاعدہ جو ہاسپٹلز ہوتی ہے اس میں خصوصی اہتمام کر لیا جاتا ہے. یار یہ اب کون سا 14 اگست منا رہے تھے, کون سا جشن آزادی منا رہے تھے یار, کسی کو ہسپتال پہنچانا ہی کون سی جشن آزادی تھی. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے
جشن آزادی منا رہے ہو بھائی، مسلمان ہو کیا کیا کر رہے ہو بھائی؟ کسی کے بچے کو مار کر مزہ لینا، کسی کو دہشت میں ڈال کر مزے لینا، یہ آپ بتائیے یہ کیا یہ شرافت ہے؟ کوئی بھی ہو، ایسا بھی ایک بڑی بدی سی بات ہے کہ انہوں نے تو جو اظہار کیا جتنا کیا، ورنہ جو دل کی حالت ہوگی وہ تو ہم نہیں جان سکتے. جس کو ابھی ہم نے یہ ویڈیو دکھا دی ہے، جی حیدرآباد کی ویڈیو تھی، بندہ دیکھ لے کس علاقے کی تھی، معلومات ہسپتال سے معلومات کر لے، پتہ چل پھر غور کرے گا یار میں اس محلے میں تھا، جی میں نے بھی ہوائی فائر کی تھی، کچھ کرا کر پہنچ سکتا ہے اپنی صفائی اگر کروا لے. خوف خدا قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے. آپ بہت محتاط آدمی ہے بھائی، آپ کو گینیز بک ورلڈ ریکارڈ کے اندر وہ سب سے پہلا نام لکھا ہوگا کہ آپ اتنی اچھی کار چلا سکتے ہو، لیکن میرے بھائی جو روڈ پار کر رہا ہے نا اس کا کسی بک میں نام نہیں ہے. صحیح. تھوڑی دیر کے بعد اس کی ڈیتھ بک میں نام آ جائے گا آپ کی وجہ سے، اور آپ آنکھ بند کر کے بھاگ جاؤ گے کیونکہ آپ کا تو گینیز بک ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھا ہوگا. کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے نا حاجی صاحب کہ جیسے دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے اپنی نیت کا اظہار کیا کہ یار چلو اس موقع پر نا ہم یہ کریں گے، دوسرا اس کی حوصلہ افزائی نہ کرے اور اس کو منع کر دے کہ یار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مکالمہ کاش آپ مان جاتے، اس کے حوالے سے ہمیں بذریعہ SMS تاثرات بھی موصول ہوئے ہیں. کچھ تاثرات پیش خدمت ہیں. محمد محسن کہتے ہیں مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ دیکھ کر میں نیت کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ اپنے وطن عزیز کو نقصان پہنچاؤں اور نہ ہی قانون کی خلاف ورزی کروں گا. تجمل اتاری باب المدینہ کراچی پاکستان سے کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں کہ کم از کم ایک گھر میں مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دوں گا. وکیل احمد کہتے ہیں حاجی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ اپنی شادی سنت کے مطابق کروں گا اور کوئی غیر قانونی کام فائرنگ وغیرہ نہیں کروں گا. محمد صدیق قطاری پاک پتن شریف پنجاب پاکستان سے کہتے ہیں اپنے عزیز و احباب اور ہمسایوں کو کوشش کر کے مدنی چینل دیکھنے کی دعوت پیش کروں گا اور ایک کو تو اللہ عز و جل کی رحمت سے ضرور تیار کروں گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ان تمام اسلامی بھائیوں کو ان کی اچھی نیتوں پر استقامت عطا فرمائے. اسپین عہد رفتہ جب مسلمانوں کا عروج تھا، یہ انعام نیکی کی دعوت دینے، برائیوں سے بچنے اور بچانے پر ہوا. دعوت اسلامی حقیقی پیغام اسلام عام کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. رکن شورا کا دورہ اسپین اس بات کی غمازی کرتا ہے. کچھ مناظر دیکھیے نیکی کی دعوت کے اسپین سے ساؤتھ ویسٹرن یورپ چلیے. اس نے نمازوں کی حفاظت کی، اس کے لیے یہ نماز قیامت میں نور، برہان، دلیل اور نجات ہوگی. اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ تو نور ہے، نہ برہان، نہ نجات اور بے نمازی شخص. یہ قیامت میں قارون، حامان، فرعون اور منافقوں کے سردار ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے. My name is Fathi Hassan. I'm from Sudan. I love Madani channel.
I hope translation for English or Arabic because it's all most of languages Urdu. I love it so much. मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी दुनिया भर में नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को आम कर रही है। आज हम दावत इस्लामी के सुन्नतों पर इज्तिमा में यहाँ बार्सिलोना स्पेन में हाजिर हैं। स्पेन में इज्तिमा में हमारे इस्लामी भाई मोहम्मद उमर अत्तारी भी तशरीफ लाए हैं। ये कुछ ही अरसा पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। ये बॉडी बिल्डर भी रहे हैं, मिस्टर स्पेन भी रहे हैं ये, और लेकिन अब माशाअल्लाह ये अपनी ताकत को, अपनी कुव्वत को इस्लाम की सरबुलंदी पर खर्च करना चाहते हैं। दावत इस्लामी जो है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें फैला रही है। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में है दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। दुनिया भर में लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपना रहे हैं और दावत इस्लामी के साथ दीन की खिदमत करना चाहते हैं। मेरे मीठे मीठे इस्लामी आप भी आइए। देखिए कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका। कहीं ऐसा ना हो खुदा ना खासा पीछे रह जाए और नेकी की दावत के काम में ये जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं ये आगे बढ़े। अभी इंग्लैंड के अंदर मेरी एक मुलाकात जो साहब है जो दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना में पढ़ रहे हैं, मुसलमान हुए, उन्होंने मुलाकात करवाई कि अल्हम्दुलिल्लाह जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर जाकर 2 काफिरों को मुसलमान करके वो दावत इस्लामी के इज्तिमा में लेकर आए। तो अब ये गैर मुस्लिम जो थे मुसलमान हुए, अब वो इस कोशिश में है कि सारे लोग नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर आ जाएं, ये दीन इस्लाम को कबूल कर लें। नॉर्वे के अंदर भी आपने यकीनन मदनी चैनल के नाज़रीन ने देखा होगा कि श्रीलंका के तमिल इस्लामी भाई वो बन गए माशाअल्लाह। कमो बेश 1 महीना हुआ उनको इस्लाम कबूल किए, इस वक्त दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं। वो कह रहे थे मेरे जहाँ जहाँ रिश्तेदार हैं इंशाअल्लाह जो है उनको मैं इस्लाम के करीब करूंगा और इस्लाम की दावत दूंगा। मोहम्मद उमर का इंशाअल्लाह ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें आम करेंगे इंशाअल्लाह। मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने मदनी तरबियती कोर्स के शुरका को अपने मदनी फूलों से नवाजा। आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान से मदनी खबर पेश खिदमत है। हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी तकवा की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाते हैं, हर उस चीज और काम से बचने का नाम तकवा है जिससे दीन में नुकसान पहुंचने का खौफ व अंदेशा हो। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, वाकई हमें उन कामों से बचना बहुत ज़रूरी है जो हमारे दीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मजीद वजाहत करते हुए मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, तकवा के 2 रुकन हैं, अच्छे काम करना, बुरे कामों से बचना, मगर इसका रुकन आला बुरे कामों से बचना है। यानी 2 चीजें हैं तकवे के अंदर, एक है अच्छे काम करना और दूसरा है बुरे कामों से बचना। लेकिन जो चीज ज्यादा अहम है वो बुरे कामों से बचना है। मजीद फरमाते हैं, इबादत आसान है मगर जिन चीजों से शरीयत ने मना किया है उनसे परहेज, बुरे मामलात से बचना बहुत ही मुश्किल है। यानी नमाज पढ़ना आसान है, नेकियां करना आसान है, लेकिन बुराइयों से बचना ये नेकियां करने से मुश्किल है। तो लिहाजा तकवा जो है वो हमें तभी हासिल हो सकेगा
کہ جب ہم اچھے کام کرنے کے ساتھ ساتھ برے کاموں سے بچیں۔ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور ممتاز تاجر ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان ناصر اقبال بٹ نے گزشتہ روز دارالمدینہ ضیاء کوٹ کا دورہ کیا۔ اس شعبے کی پذیرائی کی اہم قدم کو بہت مستحسن قرار دیا، جبکہ تعاون کی نیت بھی کی۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صدام عطاری کی عزیزہ کے انتقال پر مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے ان کے گھر جا کر شہداد کوٹ باب الاسلام سندھ پاکستان میں ملاقات کی، تعزیت کی، ایصال ثواب کیا، دعائے مغفرت میں شرکت کی۔ تیرا ہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، کرتے رہو یہ دل سے دعا میرے بھائیوں، سگے اتار کو دے موت خدا کوئے یار میں۔ سری لنکا میں مدنی کاموں کے مناظر دیکھیے، جہاں اسلامی بھائیوں نے مدنی حلقے میں شرکت کی۔ باپا جان کا عطا کردہ مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا عزم دیکھنے چلتے ہیں سری لنکا کی جانب۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے، اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ لائرز چیمبر محمد علی جناح روڈ باب المدینہ کراچی پاکستان میں مجلس وکلاء و ججز کے اسلامی بھائیوں نے محمد منصف ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس موقع پر مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ دعوت اسلامی جو پورے پاکستان میں اسلام کی تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں بہت زبردست ہے۔ جو بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اسپیشلی ان کو دعائیں سکھائی جاتی ہیں، ان کو مذہبی تمام طریقے بتائے جاتے ہیں، یہ بہت زبردست۔ اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اسلامی کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں۔ مدنی چینل ایک اسلامی چینل ہے۔ الیاس قادری صاحب کا جو مذاکرہ مدنی چینل پہ جو پروگرام ہوتا ہے اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے۔ بہت زبردست پروگرام ہوتا ہے ان کا، اور ان کی خدمات کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت خدمات ہیں، اور اسپیشلی مدنی چینل یا دعوت اسلامی کے لیے ان کا بہت بڑا کام ہے۔ لندن یو کے میں نگران کابینہ نے محمد معروف جن کا کامیاب آپریشن ہوا تھا ان کی عیادت کی، ان کی صحت و تندرستی کے لیے دعا کی۔ لندن میں خیر خواہی آپ بھی دیکھیے۔ یہ
यही दिन है, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो कुछ करना है अभी कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। डॉक्टर्स मजलिस के ज़ेर इंतज़ाम मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ हस्पतालों में नेकी की दावत का सिलसिला हुआ, जिसमें गवर्नमेंट जनरल हस्पताल, ये अस्पताल दिमाग की सर्जरी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट सैयद मिठा अस्पताल और दूसरे मेडिकल क्लिनिक्स शामिल हैं। मुबल्लिग दावत इस्लामी ने डॉक्टर्स के पास जाकर नेकी की दावत दी। इस मौके पर डॉक्टर्स ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान, वलियों का फैजान है ये प्यारा पाकिस्तान, मेरे दादा का पाकिस्तान, मेरे बाबा का पाकिस्तान, मेरे दादा का पाकिस्तान, मेरे बाबा का पाकिस्तान। चांद सितारा पर चमका आँखों का है नूर, कायम दाइम हश्र तलक रब को हो मंजूर। चांद सितारा पर चमका आँखों का है नूर, कायम दाइम हश्र तलक रब को हो मंजूर। जिसमें है अब और जान है ये, जिसमें है अब और जान है ये प्यारा पाकिस्तान, अल्लाह का एहसान है ये प्यारा पाकिस्तान। मदनी चैनल मेरे नज़रिए के मुताबिक उम्मत मुसलमा के लिए एक बेहतरीन चैनल है और रहबर की हैसियत इख्तियार करता है, चूँकि पाकिस्तान में या मुस्लिम जो हमारे हैं मुल्क, इधर तो माशाल्लाह बहुत सारे उलमा इकराम और कायदीन हमारी रहनुमाई करते हैं, मगर मदनी चैनल बनने से दुनिया के उन ममालिक में भी हमारे उसवाए हसना, सरकार के रहन सहन के बारे में और सरकार की सुन्नत मुबारक जो भी हैं उनकी ब्रीफिंग और बिलखुसूस इस्लाम के बारे में जो मामनत होती है उन लोगों को जो इस चीज़ से महरूम है। मेरा ख्याल है कि दुनिया में ये पहला इस्लामिक चैनल है जो कि इस हद तक काम कर रहा है कि दुनिया के मुस्लिम्स को अपने मज़हब से, अपने इस्लाम की रूह से जो भी वक्तन फ़वक्तन रहनुमाई मिलती है, बल्कि जो गैर मुस्लिम्स हैं वो भी इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेरे अहले सुन्नत से ऐसा कोई भी नहीं, और इधर हॉस्पिटल में बहुत सारे भाई हैं जो इस्लाम दावत इस्लामी को जाते हैं, मरकज़ वगैरह में जाते हैं, इबादत करते हैं, अच्छे काम करते हैं। मैं यही चाहता हूँ कि हम भी इसी तरह की काम करें और जिस तरह के हमारे अमीर अहले सुन्नत हैं, जिस तरह हमें वो चाहते हैं हम भी उस तरह के बन जाएँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर अमल करें। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचा या रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचा या